وہ گلگت کا رہنے والا تھا۔ آج اس کے ہاتھوں ایک یہودی نے اسلام قبول کیا اور یوں اس کے چال چلن، میل جول، رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی تھی۔ حال ہی میں اسلام قبول کرنے والے نئے شخص کا نام عبداللہ تجویز کیا گیا تھا۔ آج اسلام کی تعلیم لیتے ہوئے دوران تعلیم عبداللہ نے اس سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا خاص مقام کیسے عطا کر دیا، جس پر وہ شخص رونے لگا، یہاں تک کہ نیم بے ہوش ہو گیا، اور اسی حالت میں اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام شمریز ہے، میں پاکستان میں گلگت کا رہنے والا ہوں، آج کل فرانس میں مقیم ہوں اور پچھلے 13 سال سے یہاں ہی رہ رہا ہوں۔ میں کبھی پاکستان نہیں گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی نسبت میرا ایمان یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ اور رہا آپ کا سوال کہ میں یہاں اس مقام پر کیسے پہنچا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے گاؤں کے مولوی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی فیملی شدید مقروض ہوگی، ان کی بیٹی سارے گاؤں سے قرض لے چکی، تو آخرکار اسے میری دہلیز پر آنا پڑا۔ گو کہ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، مگر میرا چال چلن انتہائی غلط تھا، میں مذہب سے کوسوں دور تھا، لہٰذا مولوی صاحب اور ان کی فیملی مجھ سے کتراتے تھے۔ اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو مجھے ہدایت کی راہ پر آ جانے کا کہتے یا پھر اسلام کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، لہٰذا یہی وجہ تھی ان کی بیٹی جب سارے گاؤں سے قرض لے چکی اور اب کہیں سے امید نہ رہی تو اسے مجبوراً میری دہلیز پر آنا پڑا۔ جب میری دہلیز پر آ کر مولوی صاحب کی بیٹی نے مدد طلب کی یا قرض مانگا تو میں نے بدلے میں مولوی صاحب کی جوان اور خوبصورت بیٹی سے اس کا جسم مانگا، جس پر ان کی بیٹی نے حقارت سے مجھے دیکھا اور دوسرے لفظوں میں مجھ پر تھوک کر چلی گئی۔ میں نے دل میں بدلہ لینے کی ٹھانی اور جن لوگوں سے مولوی صاحب نے قرض لے رکھا تھا ان کو مولوی صاحب سے قرض واپس مانگنے کا کہا۔ چونکہ میرے گاؤں میں سب لوگ تقریباً میرے جیسے ہی اہل ایمان تھے، لہٰذا میں نے جب دمکا کر کہا تو سب نے مولوی صاحب سے قرض واپس مانگنا شروع کر دیا، اور مولوی صاحب کی فیملی تو تھی ہی سارے گاؤں کی مقروض، لہٰذا ان کا جینا دو بار ہو گیا۔ بستر پر پڑے مولوی صاحب کو اپنا آخری وقت خراب نظر آنے لگا اور اپنی موت کے بعد بیوی اور جوان بیٹی کا سوچ کر الگ سے ہلکان ہونے لگے، مگر قرض واپس کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا جب بات حد سے بڑھ گئی، لوگ تو تتکار سے بڑھ کر گالم گلوچ پر پہنچ گئے، تو مجبوراً مولوی صاحب کی بیٹی اپنے باپ کی جان چھڑانے کے لیے میرے پاس آئی، اور مجھے یقین تھا اب مولوی صاحب کی بیٹی کے پاس میری بات کے ماننے سوا اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا میں نے اس کے جسم کے عوض اس کا سارا قرض اتارنے کی حامی بھر لی، جس پر وہ راضی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بیٹی ورنہ حالت میں گدے پر دراز تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے اور شاید کانپا بھی رہے تھے۔ ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے خود کو کپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے گدھے کی جانب قدم بڑھائے اور کہا کہ اگر مولوی کی بیٹی کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا ہوگا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب کی بیٹی رو پڑی۔ وہ روئی نہیں، داڑھی تھی، غصے، دکھ، تکلیف، رب کی نافرمانی اور مجبوری کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، آج یہاں مجبور ہو کر مولوی کی بیٹی آئی ہے تو کل کو تیری بیٹی بھی آ سکتی ہے، اتنا بڑا بول نہ بول کہ کل کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر گیا۔ میں واپس پلٹا، کپڑے پہنے، سیدھا مولوی صاحب کے گھر گیا، ان کا سارا قرض ادا کیا، ان کے علاج معالجے کا ذمہ لیا اور اپنے ذرائع آمدن تب تک مولوی صاحب کی فیملی کے حوالے کر دیے جب تک مولوی صاحب کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ میں ہوش سنبھالنے کے بعد اس دن پہلی بار مسجد گیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرا جسم لرز رہا تھا، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرض نماز کے دوران بھی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ادا کی۔ مجھے مسجد میں دیکھنے والا ہر شخص حیران تھا، پتہ نہیں میں کتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، ذکر اللہ کرتا رہا۔ عشاء کے بعد آدھی رات کو گھر آیا اور صبح اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود تھا۔ میں نے مؤذن سے اجازت لے کر فجر کی اذان دی
اور جب میں نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہا تو میں بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل کو ایک راحت ملی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنا گاؤں چھوڑا اور اسلام آباد آ گیا۔ کچھ عرصہ اسلام آباد رہا اور پھر وہیں سے فرانس آ گیا۔ مجھے یہاں 13 سال ہو گئے ہیں۔ میں ان 13 سالوں میں کبھی پلٹ کر پاکستان نہیں گیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا ایمان یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ میں پاکستان میں تھا تو وہاں امت مسلمہ کی ایک امام مسجد کی مجبور بیٹی کو بے آبرو کرنے کا خیال میرے دل میں آیا، مگر یہاں اس فحش معاشرے میں رہتے ہوئے آج تک میرے دل میں ایسا گناہ کا خیال نہیں آیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں مجبور لوگوں کی مجبوری کا ہر طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہاں مجبور لوگوں کی صرف مدد کی جاتی ہے۔ فائدہ اٹھانے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں وہاں تھا تو مولوی صاحب کی بیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہا، یہاں آیا تو میری سوچ بھی بدل گئی۔ یہی ہے وجہ کفر و الحاد پر ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ یہ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہم اہل ایمان ہو کر بھی ذلیل و رسوا ہیں، کیونکہ ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں نے فقط ایک گناہ جس پر مکمل دسترس ہوتے ہوئے بھی فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اور عبداللہ یقین مانو اگر میں شمریز وہی گناہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوڑ دیتا تو شاید آج اس سے بھی کسی اچھے مقام پر کھڑا ہوتا۔ آج مولوی صاحب کی وہی بیٹی میری بیوی ہے، اور جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے خوف خدا کی وجہ سے اس دن گناہ نہیں کیا تھا، تب سے آج تک میری بیوی نے میری ہر بات کا حکم میرا حکم سمجھ کر مانا ہے۔ اور میں نے اتنی فرما برداری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہو وہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی مجھے میری بیوی نے سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر گناہ چھوڑو تو تمہیں اور بھی بلند مرتبہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔